بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال نہ محبت کا ذریعہ ہے نہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی زندگی کے سفر کے لیے ایک سہولت ہے، تو اس سہولت کو حاصل کرو اور مال کو استعمال کرو۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اور رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کی شکایت ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کی شکایت ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی تو ہے۔ باوضو ہو کر انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اگر باوضو ہو کر مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، اے مولا امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اگر اپنی پہلی ترجیح اللہ کو کر دیں اور پھر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو جوں کا توں واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ہجوم یعنی بھیڑ میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ کے دوستوں کی نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ اگر تم نے کشتی پر سوار ہونا ہو تو ملاح پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر تم پار ہو جاؤ گے۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا ہے، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ ذہن میں خیال ہو اور دل میں حال ہو۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر ہے۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان لوگوں کے اعمال میں جو ہم سے وابستہ ہیں۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ جھوٹا انسان طاقت کے آگے جھکتا ہے، سچا انسان وہ ہے جو دلیل کے آگے جھک جائے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنی تکلیف اور دکھ سے انہیں دور رکھو۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ امیدوں کا سامان کم ہو تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جماعت 2 ہی ہوتی ہیں، ایک خیر کی اور دوسری شر کی جماعت، درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے اور بانٹنے والا دینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی تنہائی ہے اور راس المال اس کا تقویٰ ہے، اور نفع یعنی فائدہ اس کی جنت ہے۔ قرآن مجید پر فکر کرنے والا شخص جب بات کرتا ہے تو بات کئی سالوں کے تجربے سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ کسی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھ لیں۔